السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عقیل گل ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں معاشرت کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بناتا رہتا ہوں اور جو میرے ٹاپک ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں جو حالات حاضرہ پر ہوتے ہیں اس کے مطابق۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے دھوکہ دہی، دھوکہ بازی، جو ہمارے معاشرے کے اندر عروج پر ہے۔ اور یہ جو دھوکہ بازی ہے، دھوکہ دہی ہے، یہ ہر ایک میدان کے اندر موجود ہے، ہر ایک فیلڈ کے اندر، اوپر سے لے کر نیچے تک کے جتنے بھی طبقے ہیں، ہر لیول میں یہ چیز جوں کی توں ہے اور ہائی لیول پہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دھوکہ دہی ہے ہر طبقے میں، ہر کمپنی میں، یہاں تک کہ گورنمنٹ لیول سے لے کر جو مزدور طبقہ ہے وہاں تک یہ چیز جو ہے عروج پر ہے، دھوکہ دہی۔ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا کام پڑ گیا جو کہ سرکاری لیول کا ہے، مطلب کہ گورنمنٹ کے آفس کے اندر یہ کام ہونا ہے، تو وہاں آپ نے سب سے پہلے جو ہے رشوت کا انتظام کرنا ہے، ورنہ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کوئی چیز بازار سے خریدنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو صحیح نہیں ملتی، اس کے اندر دھوکہ دہی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو آپ لے کر آئے ہیں کہ وہ آپ کے گھر وغیرہ کا کام کرے، یا اور کوئی جو آپ کی جو مشینریز وغیرہ ہوتی ہیں گھر کی خراب ہو جاتی ہیں، ان کو آپ جب لے آتے ہیں تو وہ اس کے اندر دو نمبری کر جاتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی آپ چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کو بالکل صحیح نہیں ملتی، اور جو بتانے والا ہوتا ہے وہ اس کے برعکس چیز کی کوالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، وہ اس کو ہائی لیول کا بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو پرائس ہوتی ہے وہ ہے ہائی لیول کی، آپ سے وہ چارج کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہر چیز جو ہے آپ کو، مطلب ہر ایک چیز میں دھوکہ دہی آپ کو مل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر اس طرح یہ چلتی رہی تو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، جس کو سنبھالنے میں زیادہ وقت لگ جائے گا۔ تو اس سے پہلے، بگڑنے سے ہی پہلے، بگڑی تو ہوئی ہیں بٹ ان کو ابھی سے اگر ہم یہ چیزیں کرنا چھوڑ دیں گے تو کافی حد تک فرق پڑ جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو مزید ایسے طول دیا اور بڑھاتے رہے دھوکہ دہی ان چیزوں کو، تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا۔ ابھی بھی کنڈیشن کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر نربھر کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہر ایک چیز کے اندر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے جو آپ کو پیئر ملے، جیسے کہ رشتہ دار ہوتے ہیں، دوسرے لوگ ہوتے ہیں، سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے، مطلب کہ اوپر سے تو وہ آپ سے بڑے اچھے بن رہے ہوتے ہیں، لیکن دل کے اندر وہ ویسے نہیں ہوتے، یعنی کہ اندر اور ہے اور ظاہر ان کا اور ہوتا ہے۔ جیسے جو چہرے ہوتے ہیں ان کے اوپر ماسک لگائے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے اصلی چہرے کو نہیں دیکھ سکے۔ ہر ایک چیز، ہر ایک رشتہ جو ہے وہ کھوکھلا لگتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ رسمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، کوئی کسی کے گھر کوئی گفٹس وغیرہ لے کر جا رہا ہے تو بدلے میں وہ ان کے گھر لے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے وہ خیریت معلوم کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں رسمی طور پر ہوتی ہیں۔ دل کے اندر اس طرح کے کوئی جذبات نہیں ہوتے، خالص نہیں ہوتے، سنسیئر نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ۔ کوئی بھی ایسا ریلیشن اگر آپ کے وہ رشتوں میں آتا ہے یا سوسائٹی میں آتا ہے، یعنی آپ کے جو دوست احباب ہوتے ہیں تو جو آپ خود بناتے ہیں، تو اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، ان کے اندر سنسیئر پن نہیں ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے، تو وہ ساری جو چیزیں ہیں بالکل مطلب کہ بے مطلب ہے، اور ایک دھوکہ ہے اور ایک افواہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے ریلیشن شپس ہیں، چاہے وہ بلڈ ریلیشن ہیں یا پھر آپ کے سوسائٹی کے جو ہوتے ہیں دوست احباب، تو ان کے ساتھ آپ اگر مخلص ہیں تو پھر آپ یہ چیزیں کریں، ورنہ یہ آپ جو مطلب کہ ایک دکھاوا پن ہوتا ہے تو وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ظاہری سی بات ہے، جب آپ دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے، دل کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں ہوگا، تو پھر ان کا بھی یہی حال ہوگا، وہ بھی آپ کے ساتھ دل کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ملے جلیں گے، ان کے اندر بھی وہی چیز ہوگی جو آپ کے اندر چیز ہوگی۔ تو دو لوگ جو اپنا ریلیشن قائم کرتے ہیں، دو خاندان یا کوئی بھی ہے، تو
ان کا جو ریلیشن ہے وہ کھوکھلا پن ہوتا ہے اس کے اندر، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے ریلیشن جو ہے آپ کو مشکل کے وقت میں نہیں فائدہ دیتے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی اس طرح کا ریلیشن شپ ہے جو کہ مشکل کے وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، مطلب کہ مشکل کے وقت میں وہ کسی دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ لائف میں کبھی بھی دوبارہ اس طرح کا وقت ہوگا تو پھر بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح کا جو ریلیشن ہے رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی رکھے گا تو صرف وہی ہوگا دکھاوے کا، اور دل میں وہ نہیں ہوگی، تو وہ رشتہ ہونا یا نہ ہونا ایک ہی بات ہے، مطلب کہ اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا، یعنی جب اس نے کسی سے دھوکہ کھایا تو اس کو اب چاہیے کہ وہ اس کے قریب نہ ہو اور عقل کا مظاہرہ کرے تاکہ وہ دوبارہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکے۔ تو اس چیز کا جو درس ہے وہ اسلام نے دیا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، میل جول ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، تو وہ اچھا ہونا چاہیے، وہ دل سے ہونا چاہیے، اس کے اندر مخلص پن ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ وہ فائدہ مند آپ کے لیے تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کے لیے کچھ کر سکیں، کہ جب آپ مشکل میں ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کا ساتھ دیں۔ اور یہ جو دھوکہ دہی ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہے، یہاں تک کہ گھر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر جگہ آپ کو یہی چیز سننے کو ملے گی، دیکھنے کو ملے گی، نیوز چینل، سوشل میڈیا، اور ہر ایک کی حقیقی لائف میں اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، جو معاشرہ مضبوطی کی طرف جانے کی بجائے کمزور ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے دھوکے کی وجہ سے نا ایک دوسرے کے اوپر دوبارہ اعتبار نہیں کرتے، آپس کی جو بزنس ڈیل ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے، کسی کے ساتھ وہ کوئی ریلیشن شپ جوڑنا چاہتے ہیں نہیں جوڑ پاتے، ان کو یہی خطرہ ہوتا ہے کہ پھر سے دھوکہ نہ ہو جائے، اور لوگ جو ہے وہ لوٹنے کی، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے کی سلامتی چاہتے ہیں، اس کے اندر بہتری چاہتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کے اقدام اٹھانے ہوں گے۔ ہمیں دھوکہ جو لوگ دیتے ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، آپ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے، جو اگر آپ ایک چیز کو اچھے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اور اعتبار جیت کر سکتے ہیں تو وہ چیز آپ کی ذات کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی، نہ کہ نقصان دہ۔ تو مین اس کے اندر یہی آتی ہے کہ لوگوں کے اندر تعلیم اور شعور دونوں چیزوں کی، بلکہ اس کے ساتھ تہذیب بھی ملا دیتے ہیں، اس کی بھی کمی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے، سکھانی ہے، پہلے سکھانے والے کو خود سیکھنی ہے اور پھر اس نے دوسروں کو سکھانا ہے، بتانا ہے، تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ ان کی ہماری زندگی میں کیا ویلیوز ہیں، کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ تب لوگوں کو جب یہ چیز سمجھ آئے گی تو لوگ ان چیزوں کو فالو کریں گے، اچھا بننے کی کوشش کریں گے، اعتبار کی جو شرح ہے وہ بڑھے گی، لوگ جو ہے وہ پھر دھوکہ نہیں دیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو صحیح کنیکٹ کرتی ہے وہ اسلام کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، قرآن مجید کا سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ کے تو پھر انسان جو ہے اس کو صحیح کنسیپٹ سمجھ آئیں گے کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا اور پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور جو لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کومنٹس میں آ کر اس چیز کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔